بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے دنیا اسی کی ہوتی ہے، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ اگر پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے تو پھر امیر لوگ بھی ڈپریشن میں کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے گھر کیوں ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود سکون کیوں نہیں ہوتا ہے؟ آج میں آپ کو وہ سچ بتانے والی ہوں جو شاید آپ جانتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سمپل لائف وتھ می۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوئی ہوں ایک نیو موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک پر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے دنیا اسی کی ہے۔ اس بات میں کتنی حقیقت چھپی ہے، کتنی سچائی ہے اس بات میں، تو آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اچھا، تو آپ لوگوں کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ دنیا پیسے والوں کی کیوں لگتی ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہم اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس کے پاس تو ساری دنیا ہی ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، یہ تو دنیا کی ہر خوشی خرید سکتا ہے۔ دیکھیے، پیسہ نا طاقت دیتا ہے، پیسہ آپ کے اسٹیٹس، آپ کو بہت بلند اسٹیٹس دیتا ہے، آپ کی معاشرے میں عزت بھی دلواتا ہے۔ جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو لوگ آپ کی ہی باتیں سنتے ہیں، آپ کی ہی باتیں کرتے ہیں، آپ کو اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ وہ آپ کو اہمیت دیتے ہیں یا آپ کے پیسے کو اہمیت دیتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں، یہ جو دنیا ہے نا وہ آپ سے نہیں بلکہ آپ کے پیسے سے محبت کرتی ہے۔ جب آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو آپ کے رشتے بڑھ جاتے ہیں، اور جب آپ کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں نا تو لوگ پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ مطلب کہ پیسے پیسے ان کے لیے اتنے میٹر کرتے ہیں کہ جب پیسے ہیں تو آپ کے پاس تو آپ سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کسی کو پیسے دینے سے انکار کرتے ہو، تو آپ سے برا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ مطلب لوگ اتنے لالچی ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیے اصل حقیقت یہی ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں کہ اصل سچ پر کہ پیسہ جو ہے نا وہ پیسہ کیا ہے، کیا نہیں خرید سکتا؟ دیکھیں، پیسہ جو ہے نا وہ آپ کا سکون، آپ اپنے سکون کو پیسے سے نہیں خرید سکتے۔ آپ کسی سے، مطلب آپ کے اندر سچی محبت کا جذبہ تو وہ آپ پیسے سے نہیں خرید سکتے۔ آپ وفاداری پیسوں سے نہیں خرید سکتے، اپنی سکون کی نیند پیسوں سے نہیں خرید سکتے۔ دیکھیں، کتنے ہی لوگ ہیں نا جو رات کو صرف اس لیے نہیں سو پاتے کیونکہ ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن کوئی اپنا نہیں ہوتا، وہ سکون نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ایک غریب انسان ہے نا جو اپنے بچوں کے ساتھ سادہ سی روٹی کھاتا ہے اور مسکراتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اور ایک امیر ہے جو مہنگے سے مہنگے کھانے تو افورڈ کر سکتا ہے لیکن اس کے اندر وہ سکون، وہ اطمینان، وہ خوشی اس کے اندر نہیں ہوتی۔ تو آپ خود فیصلہ کریں کہ زیادہ خوش کون ہے۔ پیسہ آرام دے سکتا ہے آپ کو، لیکن آپ کے اندر وہ خوشی، آپ کو خوشی نہیں دے سکتا، آپ کو سکون نہیں دے سکتا۔ کیونکہ دیکھیں، ہمیں ہماری زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ ہمیں کیا دھوکہ لگتا ہے ہماری زندگی کا؟ کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس پیسہ آ جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جب پیسہ آتا ہے تو اپنے ساتھ نئے مسئلے بھی لے کر آتا ہے، لوگوں پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، سچے اور جھوٹے دوست میں فرق مشکل ہو جاتا ہے، ہر وقت کھونے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ آپ کے پاس پیسے ہیں، صرف اس وجہ سے آتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ پیسے سے ہم کسی سے اپنائیت نہیں خرید سکتے، کسی کی محبت نہیں خرید سکتے۔ ہر شخص آپ کے لیے صرف جھوٹے دکھاوے کے لیے آپ کے پاس آئے گا۔ دیکھیں، کیونکہ ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا۔ چلے اگر مان بھی لیتے ہیں کہ پیسوں کی تو واقعی ضرورت ہوتی ہے، ہم سب کی زندگی میں پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو اس کے پیچھے بالکل جنونی نہ کر لیں کہ پیسہ اب ہمیں چاہیے، ہم نے تو ہر حال میں پیسے کمانے ہیں، ہمیں تو ہر حال میں پیسے چاہیے۔ تو یہ سوچنا آپ سب اپنی بدلیں۔ اور دیکھیں، میں نا ایک چھوٹا سا واقعہ بھی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، مطلب کہ ایک چھوٹی سی بات ہے وہ شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ تو وہ یہ کہ جب میں مطلب چھوٹی ہوا کرتی تھی نا، تو کتنی ایج ہوگی میری، تقریباً لگا لیں 10 سال کی جب میں تھی، تو نا میں نے اپنے بابا کو نا، میرے بابا اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، میں نے اپنے بابا کو نا اپنی مما سے بات کرتے ہوئے سنا تھا کہ وہ اپنے فیکٹری کے مالک کی بات بتا رہے تھے انہیں۔ ہم سب بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے اور وہ میری مما سے ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم سب کھانا کھا رہے تھے، اور وہ انہیں یہی بتا رہے تھے کہ میرا جو فیکٹری کا مالک ہے وہ اتنی بڑی فیکٹری کا مالک ہے، لیکن میں نے کافی دنوں سے نوٹ کیا کہ جب وہ کھانا کھاتا ہے نا تو سادہ سادہ سا کھانا کھاتا ہے۔ مطلب کہ سمجھے کہ کبھی اس نے کھچڑی کھا لی، یا کبھی اس نے دال چاول، بالکل سادے کھانے، کبھی اس نے دلیا کھا لیا، مطلب بہت سادے سادے سے کھانے کھاتے ہیں۔ تو میرے پاپا نے کہا کہ پھر میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ سر، آپ اتنے
سادے کھانے کیوں کھاتے ہیں؟ میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی چکن کھایا ہو یا کوئی بھی گوشت وغیرہ کبھی آپ نے اچھے کھانے کھائے ہو، تو آپ مطلب کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے یا کسی وجہ سے، تو ان کے مالک نے نا، میرے بابا کے مالک نے انہیں بتایا کہ میں دیکھنے میں تو اس پوری فیکٹری کا مالک ہوں، میں تو مطلب کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں ہر چیز خرید سکتا ہوں، لیکن میرے ایک ایسی چیز ہے، مطلب کہ میری صحت جو ہے وہ میں پیسوں سے نہیں خرید سکتا۔ مجھے مطلب معدے میں کوئی تکلیف ہے، ان کو کوئی تکلیف تھی، مطلب کہ مجھے اتنا پراپرلی یاد نہیں انہوں نے کیا کہا تھا، لیکن ان کی بات مجھے صحیح سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے میرے بابا کو بتایا، ان کے آنر نے فیکٹری کے، کہ انہیں معدے میں کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ اچھے سے اچھے کھانے نہیں کھا سکتے، ان کی یہی خوراک ہے، یہی غذا ہے کہ وہ سادے سادے کھانے کھاتے ہیں۔ تو میں اپنے بابا کی بات سن رہی تھی، حالانکہ میرے بابا میری مما سے بات کر رہے تھے، تو میں ان کی بات خاموشی سے سن رہی تھی اور مجھے ان کی بات ابھی تک یاد ہے۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ انسان پیسے سے ہر کچھ نہیں خرید سکتا۔ دیکھیں، وہ اتنی بڑی فیکٹری کا مالک ہو کر بھی وہ اچھے سے اچھے کھانے نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے معدہ جو ہے ان کا، وہ اجازت ہی نہیں دیتا اس چیز کا۔ تو ہمیں اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے نا کہ ہم اتنے اچھے صحت مند انسان ہیں۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا جتنا بھی شکر کر لیں وہ کم ہے، جتنا بھی شکر کر لیں۔ تو ہمیں اللہ کی ہر چیز کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم ہر چیز پیسے سے جوڑ لیں کہ ہمارے پاس کاش پیسے ہوتے تو ہم یہ کر لیتے، وہ کر لیتے، پیسے ہوتے تو ہم یہ لے لیتے، وہ لے لیتے۔ تو پیسہ ہر کچھ نہیں ہوتا، آپ پیسے سے ہر کچھ نہیں خرید سکتے۔ دیکھیں، اسلام بھی ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ پیسہ جو ہے، پیسہ بری چیز نہیں ہے، لیکن پیسے کا غلام بن جانا نا، یہ برا ہے۔ دیکھیں، رزق جو ہے نا اللہ دیتا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ پاک کے نزدیک نا آپ کی قدر آپ کے پیسے سے نہیں ہے، آپ کے اعمال سے ہے اور آپ کی نیت سے ہے۔ پیسہ ایک امتحان ہے، اگر یہ آپ کو اللہ کے قریب لے جائے تو یہ ایک نعمت ہے، اور اگر یہی پیسہ آپ کو اللہ سے دور کر دینا تو یہ ایک آزمائش ہے۔ دیکھیں، کیونکہ جب اللہ آپ کو دولت دیتا ہے نا، آپ کو پیسے دیتا ہے، تو اللہ پاک نا یہی دیکھتے ہیں کہ اور اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ جب میں تمہیں دولت عطا کروں تو تم میری مخلوق پر مہربان ہو جاؤ۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، جب ہمارے پاس دولت آتی ہے تو لوگ مغرور ہو جاتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں میرے پاس تو دولت آ گئی ہے، میرے پاس پیسے آ گئے ہیں، تو لوگ مغرور ہو جاتے ہیں۔ تو پیسہ جو ہے نا، سمجھے ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، یہ ہمیں اللہ کے قریب بھی لے جا سکتی ہے اور اللہ سے دور بھی کر دیتی ہے۔ اگر ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت آ گئی ہے، اگر ہمارے پاس دولت آ گئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں، اللہ کی مخلوق کی مدد کریں، اور یہی چیز ہمیں اللہ کے اور قریب کر دیتی ہے۔ اور اگر ہم اسی دولت کی وجہ سے مغرور اور اکڑ میں آ جائیں کہ ہمارے پاس تو بھائی دولت آ گئی ہے، تو یہ سوچ، یہ جو طریقہ ہے نا، یہ ہمیں اللہ سے دور کر دے گا۔ تو دیکھیے، دنیا نا شاید پیسے والوں کی ہو، لیکن عزت کردار والوں کی ہوتی ہے۔ پیسہ کماؤ لیکن اسے اپنی زندگی کا مقصد مت بنائیں، زندگی میں بیلنس رکھیں، ہر چیز میں بیلنس ہونا ضروری ہے نا، کیونکہ ہر چیز کی زیادتی، مطلب ہر چیز کا زیادہ ہونا یا ہر چیز کا کم ہونا، دونوں صورت میں آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو ہر چیز میں نا، زندگی میں کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ نے آج یہ بات سمجھ لی تو آپ ان لوگوں سے بہت اعلیٰ ظرف ہیں جو صرف پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، سوال یہ ہے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے، کیسے اپنی زندگی میں بیلنس لانا ہے؟ ہم تو بس پیسوں کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں، پیسوں کے پیچھے دیوانے ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں کچھ سلوشن بھی ہے جن پر ہمیں عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں یا آپ کے پاس پیسے نہیں اور آپ پیسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھیں، پیسے کو نا مقصد نہیں، ذریعہ بنائیں۔ پیسے ضرور آپ کمائیں اور ضرور کمانے چاہیے ہمیں پیسے، لیکن اسے اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔ نمبر 1 پہ دیکھیں، پیسے کو اپنا مقصد نہ بنائیں، اصل مقصد ہونا چاہیے سکون، عزت اور اللہ کی رضا۔ کیونکہ جب پیسہ مقصد بن جاتا ہے نا، تو انسان نا خود کو کھو دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد صرف پیسوں کو نہیں بنانا چاہیے، ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہمیں پیسوں کے ساتھ، اگر ہمیں پیسہ حاصل ہو جائے یا اللہ کے کرم سے ہمارے پاس پیسے ہوں، تو ہم اس کے ساتھ اپنی زندگی میں سکون، عزت کس طرح برقرار رکھیں، اللہ کی رضا کس طرح برقرار رکھیں۔ اور نمبر 2 پہ کہ رشتوں اور سکون کو ترجیح دیں اپنی زندگی میں، اپنے رشتوں کو وقت دیں، اپنے گھر کو، اپنے والدین کو، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کو کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ آخر میں نا آپ کے ساتھ پیسہ نہیں ہونا، آخر میں آپ کے پاس یہی لوگ رہتے ہیں۔ امیر وہ نہیں جس کے پاس زیادہ ہو، بلکہ وہ ہے جو دل سے خوش ہو۔ تو ہمیں زندگی میں صرف پیسوں کو پیچھے نہیں بھاگنا ہے، ہمیں اپنے رشتوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنے سکون کو بھی دیکھنا ہے۔
اور یہاں پر میں آٹا بھی گوندھ رہی تھی ساتھ ساتھ، اور دیکھیں اور ویڈیو بھی میرا بیٹا بنا رہا تھا، تو کچھ وہ صحیح سے کبھی بنا بھی نہیں پا رہا تھا، لیکن پھر بھی اسے بہت دل کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ چلے مما میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں، میں آپ کی ویڈیو بنا دیتا ہوں. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے اور آخری پوائنٹ کی طرف کہ ہمیں اپنا جو تعلق ہے نا اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے. دیکھیں میں ہر بار ہر ویڈیو میں یہی کہتی ہوں کہ ہمیں جو اپنا تعلق ہے نا اللہ سے جوڑنا چاہیے، اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے. آپ نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اور شکر کو نا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ اصل سکون جو ہے نا وہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے. جب دل اللہ سے جڑتا ہے نا آپ کا، تو آپ دنیا کی کوئی کمی نہیں محسوس ہوتی آپ کو کسی کی بات نہیں میٹر کرتی، آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں، آپ کو یہ چیز میٹر ہی نہیں کرتی. تو آپ اپنا جو تعلق ہے نا اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، اللہ کے ساتھ جوڑیں. یاد رکھیں دنیا شاید پیسوں والوں کی ہو، لیکن سکون جو ہے نا وہ صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو توازن کے سیکھ لیتے ہیں، مطلب کہ بیلنس سیکھ لیتے ہیں ہر کام میں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، اگر آپ یہ چاہتی ہیں تو آج سے یہ 3 باتیں اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں. کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں یا آپ نے پیسے حاصل کرنے ہیں، مطلب کہ آپ پیسے حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو ان پیسوں کے ساتھ آپ کی زندگی میں سکون اور توازن اور خوشی اطمینان کیسے شامل ہو، آپ ان 3 باتوں کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں. اور چلتے ہیں اب ہم اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو یا کوئی بھی پوائنٹ آپ کو بہت اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا. اور اگر میری ویڈیو میں کوئی آپ کو غلطی بھی نظر آئی ہے تو اسے بھی ضرور بتائیے گا، کیونکہ دیکھیے غلطی کر کے انسان سیکھتا ہے، غلطی کے بغیر کوئی بھی نہیں سیکھتا ہے. تو اگر میری کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت، تو آپ میری غلطی ضرور مجھے بتائیے گا. ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی کے کام آئے، میری باتیں کسی کے دل کو اچھی لگیں، کسی کی زندگی کے مرحلے کو بہتر کر سکیں. تو اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ سب اپنے گھر میں شاد و آباد رہیں. ملتے ہیں نیکسٹ موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سب مجھے اجازت دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.